الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگان دین، 26 مئی کو یہ زمین، یہ دھرتی مرزا غلام سے پاک ہوئی ہے اور اس زمین کو نجات ملی ہے۔ میرے دوستو، آج ہمارا عنوان ہے مرزا قادیانی کے حالات۔ ان کے حالات کیا ہیں؟ میرے دوستو، صرف انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے سب سے پہلے دعوے تو بہت کیے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا کہ حضرت میں مسیح علیہ السلام ہوں۔ جب یہاں ان کی دال نہ گلی، وہ کیسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تمہارا تو باپ ہے غلام مرتضیٰ، وہ تو ان کا نام، ان کی والدہ کا نام بی بی مریم ہے، تمہاری والدہ کا نام، تمہاری ماں کا نام چراغ بی بی ہے، اور تمہارا نام غلام ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ کیسے تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن سکتے؟ تو یہاں جب ان کی دال نہ گلی تو پھر حضرت مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کہ میں مہدی ہوں، پھر یہاں بھی ان کی دال نہیں گلی تو پھر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ میرے دوستو، نبوت کے لیے 4 شرائط ہیں، نبی بننے کے لیے 4 شرط ہیں۔ یہ نبی وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے۔ وہبی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کسی کو ہبہ ہو، اور کسبی کہتے ہیں جو لوگ اپنی محنت سے لے کر حاصل کریں۔ یہ محنت سے نہیں حاصل ہوتی، بلکہ یہ وہبی چیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے، سب انبیاء کرام میں یہ 4 شرط موجود تھی، یہ 4 نشانی۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، توجہ سے سنیں۔ سب سے پہلے کہ نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے۔ یہ 4 دلیلیں ہیں، میں آپ کو وہ لاکھ دکھا رہا ہوں، وہ دلیلیں سنا رہا ہوں جو کبھی بھی آپ قادیانی سے بات کریں، اور آپ کر سکتے ہیں۔ جب یہ 4 باتیں رکھیں گے تو انشاءاللہ اگر اس قادیانی کو گمراہ کیا ہوگا تو وہ کلمہ پڑھ کے پھر مسلمان ہو جائے گا۔ اگر وہ ضد میں ہوگا تو اس کے منہ پر ایسی دھند ماریں گے کہ وہ گھر تک شرمندہ رہے گا انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، یہ 4 چیزیں بنیادی ہیں۔ سب سے پہلے نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے۔ نمبر 2، نبی مرد ہوتا ہے۔ نمبر 3، نبی معصوم عن الخطا، گناہوں سے صاف پاک معصوم ہوتا ہے۔ نمبر 4، نبی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ آپ کو ٹھیک سے ذہن میں بیٹھے۔ نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے، نبی مرد ہوتا ہے، نبی معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، نبی مبعوث من اللہ، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، آپ اس کو یاد کر لیں، ریوائزنگ کر لیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ نمبر پہلے، اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے، نبی مرد ہوتا ہے، معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک ہوتا ہے،
نمبر 4 نبی مبعوث من اللہ، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ اب آؤ دیکھتے ہیں، پہلی چیز پہ آؤ کہ نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے۔ لفظوں پہ غور کریں، میں صرف انسان نہیں کہہ رہا، میں اعلیٰ درجے کا انسان کہہ رہا ہوں، کیونکہ انسان اور اعلیٰ درجے کے انسان میں فرق ہے۔ انسان ہم جیسے نہیں، ہم سے تو گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اعلیٰ درجے کا انسان جس سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آؤ مرزا سے پوچھتے ہیں، دسو تو کون ہو۔ یہ روحانی خزائن ہے، کتاب روحانی خزائن، جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 127۔ یہ غلام محمد مرزا خود لکھتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے بارے میں، اور یہ کتاب ان کی ہے، یہ تصنیف ان کی ہے، یہ چھاپا ان کا ہے۔ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ لیں، یہ ان کی کتاب ہے۔ میں ان کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ لکھتا ہے، ایک شعر لکھتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت، انسانوں کے لیے آر ہوں۔ مرزا کہتا ہے کہ میں آدم ذات نہیں ہوں، انسانوں کے لیے میں نفرت کی جائے ہوں، تکلیف کی جائے ہوں۔ انسان ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ آدم اولاد اور آدم حوا ہو، آدم ذات ہو۔ اگر کوئی انسان کہلائے گا وہ آدم اولاد آدم حوا کہلائے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں آدم ذات نہیں ہوں، میں آدم کی اولاد نہیں ہوں، پھر وہ انسان کہاں سے آیا؟ مرزا کہتا ہے انسان ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ آدم اولاد آدم حوا ہو۔ یہ مرزا کہتا ہے کہ میں آدم اولاد نہیں ہوں، میں آدم کی ذات نہیں ہوں، تو وہ انسان کیسے؟ خود مرزا اپنے انسان ہونے کی نفی کر رہا ہے۔ اور جو کہ مولوی صاحب اتنی تو سختی نہ کریں، انسانیت سے نہ باہر نکالیں۔ ہمیں کوئی شوق نہیں کہ ہمیں انسان نہ کہیں، لیکن تفسیر من قبل المتکلم مقبول ہوتی ہے۔ جو خود بندہ کہے اس کی تفسیر خود کرے۔ یہ خود کہتا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں۔ مرزا پہلی نبوت کے لیے چیز ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کا انسان ہو۔ مرزا تو ادنا درجے کا بھی انسان نہیں ہے، وہ نبی کیسے ہے؟ ایک چیز تو گئی کہ مرزا انسان نہیں ہے، نبی کے لیے شرط ہے وہ اعلیٰ درجے کا انسان ہو۔ دوسری چیز، نبی مرد ہوتا ہے۔ آؤ مرزا سے پوچھتے ہیں، تو دسو مرد ہیں یا عورت؟ ٹھیک ہے، یہ روحانی خزائن ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جلد نمبر 19 ہے، صفحہ نمبر 50، ٹھیک ہے۔ یہ لکھتا ہے کہ مریم کی طرح مجھ میں روح کی، عیسیٰ کی روح پھونک گئی، نفخ کی گئی، پھر استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا۔ یہ خود ان کے الفاظ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لکھتا ہے کہ مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی، پھر استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، پھر میں 2 برس تک صفت مریم میں رہا۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرزا خود کو حاملہ کہتا ہے۔ حاملہ مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے؟ خدا کی قسم اگر یہ کتاب ان کی نہ ہو، حوالہ ان کا نہ ہو، یہ چھاپا ان کا نہ ہو، جو چور کی سزا وہ ہماری سزا۔ نبوت کے لیے دوسری چیز ہے کہ وہ مرد ہو۔ بات تو سنیں، یہ مرد ہے، خود کو نفی کر رہا ہے کہ میں مرد نہیں ہوں۔ یار ہمیں ایک بات تو سمجھ آتی ہے، چلو تم عورت ہے، مرد نہیں ہے، تو انسانوں میں تو یہ 9 ماہ کا حملہ ہوتا ہے، لیکن 2 برس تک یہ ہمیں بات کچھ نہیں سمجھ آ رہی۔ وہ کہتا ہے کہ میں مرد نہیں ہوں،
یہ مرد نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو مرد تسلیم نہیں کر رہا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا رجالا نوحی، نبی کے لیے شرط ہے کہ وہ مرد ہو۔ عورت نبی جن سکتی ہے، نبی بن نہیں سکتی۔ عورت نبی جن سکتی ہے، نبی بن نہیں سکتی۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں مرد نہیں۔ تو دوسری چیز ہے کہ نبی کے لیے مرد ہو، لیکن یہ مرزا مرد بھی نہیں۔ اگر کوئی کہے مرزا ایسے تو نہیں کہ اس کے بچے ہیں، اس کی شادی ہوئی، تعویلیں چاچا اپنے جیب میں رکھ، خود سے پوچھ وہ خود کیا کہتا ہے۔ تو دوسری چیز ہے کہ وہ مرد ہو، مرزا خود کو مرد نہیں مانتا، دوسری چیز دی گئی۔ اب تیسری چیز پر آئیں، معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک ہو۔ مرزا گناہوں سے پاک ہو۔ اللہ کی قسم مرزا کی گناہوں کی لسٹ ہے، میں کون کون سے گناہ اس کے جھوٹ سن کے سنا۔ نبی جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 17 میں لکھا ہے کہ گزشتہ انبیاء کے کسوف نے اس پر قطعی مہر لگا دی ہے کہ ایک مہدی آئے گا، وہ 14ویں صدی میں پیدا ہوگا اور وہ پنجاب کے صوبے میں آئے گا۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ یہ کہتا ہے 10 گزشتہ انبیاء کی کسوف، 10۔ میرے دوستو، ہمیں 10 نہیں، ہمیں 3 دکھا دے کہ 3 انبیاء کے کسوف ہوں، اور وہ یہ کہے کہ یہ مہدی آئے گا، وہ بھی پنجاب میں صوبے کے، وہ بھی 14ویں صدی میں، اپنے بارے میں لکھتا ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے، خدا کی قسم مرزا کی جھوٹ ہیں۔ سیرت مہدی میں مرزا بشیر ایم میں لکھتا ہے کہ یہ ایک خاتون آتی تھی رات کو اور یہ اس مرزا کے پاؤں کو دباتی تھی۔ نامحرم تھی، محرم بھی نہیں تھی، نامحرم سے پاؤں دبانا جائز ہے؟ کس نے کہا تمہیں؟ اور رات کی اندھیرے میں کیوں آتی تھی؟ خدا کی قسم مرزا کی کذاب ہونے کا، دجال ہونے کا کئی دلائل ہیں۔ نبوت کے لیے چوتھی اور آخری شرط ہے مبعوث من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ یہ تو انگریز کی طرف سے بھیجا ہوا، انگریز کی طرف سے بھیجا ہوا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کے سامنے سمجھاتا ہوں، ذرا توجہ۔ اس انگریزوں کا یہ شرط ہے کہ مسلمانوں کے دل سے جہاد، جذبہ جہاد نکال دیں۔ بہت بڑی پلاننگ کی لیکن نہیں نکال سکتا، اسی لیے اس مرزا کو بھیجا کہ تم نبی کی جھوٹی دعویٰ کرو اور ان مسلمانوں کے بیچ میں آ جاؤ تاکہ یہ ادھر ادھر ہو جائیں، ان سے جذبہ جہاد نکالو۔ اور یہ آنے سے نبوت دعویٰ کرنے کے بعد فوراً اس نے یوں کہا کہ جہاد حرام ہے، اس شریعت میں جائز نہیں ہے۔ انا للہ، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ جہاد حرام ہے، جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے اس شریعت میں۔ استغفر اللہ، انا للہ، العیاذ باللہ۔ ڈوب مرنا چاہیے مرزا، یہ ڈوب مرنا چاہیے۔ خدا کی قسم میزان عدل قائم کرو، ان 4 چیزوں کو رکھو، پھر اپنے مرزا کو تولو۔ اگر ایک بھی چیز نکل آئی، خدا کی قسم میں تمہارے ہاتھ چوم لوں گا۔ اپنے آپ کو تم سمجھتے کیا ہو؟ تم دجال ہو، کذاب ہو، خدا کی لعنت ہے تمہارے اوپر۔ اللہ تمہیں غرق کرے، تباہ و برباد ہو، تباہ برباد ہوئے اور آگے ہوں گے۔ دنیا میں بھی ذلیل ہو تم، آخرت میں ذلیل ہو۔ میں اس سوشل میڈیا کے ذریعے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ اے قادیانیوں، اے مسلمانوں، جو قادیانی بنے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، آؤ ہمارے ساتھ ہو، جو بھی تمہیں صبح ہم حل کرنے کے لیے تیار ہیں، جو بھی تمہارے ساتھ جو بھی کام ہے ہم حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جو بھی مسئلہ ہے ہم سے پوچھ لے، مسلمان پڑ جا، محمد عربی کی غلامی میں آ جا بیٹا، اس سے کچھ نہیں چلے گا۔ اللہ تمہیں دنیا بھی بہتر بنائے گا، آخرت بھی بہتر آ محمد عربی کی غلامی میں آ جا، میں دعوت فکر تمہیں تین دن لگا، چھوڑ قادیانیوں کا چیز۔
آج ہمارے فریڈ میں بہت قادیانی موجود، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ قادیانی ہمارے اس گروپ میں، اس فالوورز میں، اس فریڈ میں، اس پیج میں موجود ہے۔ تو میرے دوستو، ان قادیانی سے بچیں اور اس تقریر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے اور ہمیں سلامت رکھے، اور دعا بھی کیا کہ اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ مستمرات عطا فرمائے۔ میں نے جو کہا، آپ نے جو سنا، اللہ پاک اپنی بارگاہ الہی مقبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔